امریکہ میں بورڈ آف پیس کا اہم اجلاس، جس میں وزیر اعظم شہباز شریف سمیت عالمی رہنماؤں کی شرکت اور غزہ کی تعمیر نو کے لیے $7 ارب کی تجویز سامنے آ گئی۔ ادھر خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ پولینڈ نے اپنے شہریوں کو فوری ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کر دی، جبکہ خطے میں جنگ کے خدشات بڑھ گئے۔ کیا دنیا امن کی طرف جا رہی ہے یا ایک نئے بڑے تصادم کی طرف؟ السلام علیکم ناظرین، آج کی تازہ ترین خبر سے ہم آپ کو آگاہ کرتے چلیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بورڈ آف پیس کے نام سے ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم کا آغاز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں امن کے قیام کو فروغ دینا ہے۔ اس بورڈ کی پہلی میٹنگ واشنگٹن میں منعقد ہوئی، جس میں غزہ کی صورتحال کو خصوصی طور پر زیر غور لایا گیا۔ اس عالمی بورڈ کا فوری ہدف غزہ کی تباہ حال صورتحال کے بعد وہاں کی تعمیر نو، انسانی امداد کی فراہمی اور سیکیورٹی کا مؤثر نظام قائم کرنا ہے۔ 2 سالہ جنگ کے دوران ہزاروں فلسطینیوں کی جانیں ضائع ہوئیں، جس کے بعد عالمی سطح پر بحالی کے اقدامات کی ضرورت شدت سے محسوس کی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2803 کے تحت قائم کیے گئے اس بورڈ میں پاکستان اور ترکی سمیت 26 بانی ممالک شامل ہیں۔ اس اقدام کو عالمی سطح پر امن کے لیے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے، جبکہ اس کا چارٹر ورلڈ اکنامک فورم ڈیووس میں باضابطہ طور پر منظور کیا گیا۔ تاہم بعض حلقوں اور حماس کی جانب سے اس بورڈ پر تنقید بھی سامنے آئی ہے، جن کا کہنا ہے کہ غزہ معاہدے کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے مزید سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج اپنے نام نہاد بورڈ آف پیس کے افتتاحی اجلاس کی میزبانی کی، جس میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے $7 ارب کی امداد کے اعلانات کیے گئے۔ اجلاس کے دوران 6 ممالک نے مستقبل میں 20,000 اہلکاروں پر مشتمل ایک بین الاقوامی استحکام فورس کے لیے فوجی دستے فراہم کرنے کا وعدہ بھی کیا۔ اس فورس کا مقصد غزہ میں سیکیورٹی، نظم و نسق اور تعمیر نو کے عمل کو یقینی بنانا بتایا گیا ہے۔ یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں منعقد ہوا جب غزہ طویل جنگ کے بعد شدید تباہی کا شکار ہے اور بنیادی ڈھانچے، رہائش، صحت اور خوراک کے شعبوں میں فوری بحالی کی ضرورت ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ کا موقف ہے کہ یہ اقدام خطے میں دیر پا امن اور استحکام کی جانب ایک عملی قدم ہے۔ تاہم اس بورڈ کی تشکیل پر تنقید بھی سامنے آئی ہے۔ ناقدین نے اس فیصلے پر سوال اٹھایا ہے کہ اسرائیل کے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کو بھی بورڈ میں نشست کی پیشکش کی گئی، جبکہ دونوں رہنماؤں کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت میں مبینہ جنگی جرائم سے متعلق وارنٹس موجود ہیں۔ انسانی حقوق کے حلقوں کا کہنا ہے کہ ایسے متنازع رہنماؤں کی شمولیت بورڈ کی ساکھ پر اثر انداز ہو سکتی ہے۔ سیاسی مبصرین کے مطابق بورڈ آف پیس کا مستقبل اس بات پر منحصر ہوگا کہ آیا یہ ادارہ واقعی غیر جانبدار اور مؤثر کردار ادا کر پاتا ہے یا عالمی سیاست کے تنازعات اس کے مقاصد پر غالب آ جاتے ہیں۔ ایک جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی قیادت میں بورڈ آف پیس کے نام سے ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم قائم کیا گیا ہے، جس کا مقصد دنیا بھر میں امن کے قیام کو فروغ دینا اور بالخصوص غزہ کی تعمیر نو، انسانی امداد اور سیکیورٹی نظام کی نگرانی کرنا بتایا جا رہا ہے۔ اس بورڈ میں پاکستان اور ترکی سمیت 26 ممالک شامل ہیں اور اسے اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت تشکیل دیا گیا ہے۔ واشنگٹن میں ہونے والے پہلے اجلاس میں غزہ کی بحالی کو فوری ترجیح قرار دیا گیا۔ لیکن دوسری جانب مشرق وسطیٰ میں کشیدگی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ پولینڈ کے وزیر اعظم نے اپنے شہریوں کو فوری طور پر ایران چھوڑنے کی ہدایت جاری کی ہے اور خبردار کیا ہے کہ حالات کسی بھی وقت مزید خراب ہو سکتے ہیں۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ امریکہ ایران کے خلاف ممکنہ عسکری کارروائی کے آپشنز پر غور کر رہا ہے، اگرچہ حتمی فیصلہ سامنے نہیں آیا۔ اسی تناظر میں اسرائیل کو جدید اور مہلک ہتھیاروں کی فراہمی سے متعلق بھی بحث جاری ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ امریکہ اسرائیل کو جدید اسلحہ فراہم کرنے میں پیش ہے، جن میں طاقتور دھماکہ خیز ہتھیار بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ناقدین سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر ایک طرف امن کی بات کی جا رہی ہے تو دوسری طرف خطے میں عسکری تیاریوں اور اسلحہ کی فراہمی سے کیا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق موجودہ صورتحال میں عالمی طاقتوں کے بیانات اور عملی اقدامات کے درمیان توازن سب سے بڑا سوال بن چکا ہے۔ آیا یہ اقدامات خطے میں استحکام لائیں گے یا کشیدگی کو مزید ہوا دیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ یہ تھی آج کی تازہ ترین عالمی صورتحال، جو اس وقت دنیا بھر میں توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ مزید مستند، بروقت اور اہم خبروں کے لیے ہمارے چینل ساحر گلوبل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر نئی خبر سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔